احرام کی پابندیوں پر بات کرتے ہیں۔ احرام کی 8 پابندیاں ہیں، سب سے کچھ مردوں کے لیے ہیں، کچھ عورتوں کے لیے ہیں۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے۔ سلے ہوئے کا مطلب اسٹچ نہیں ہے، اسٹچ جائز ہے، سلائی جائز ہے۔ ٹیلرڈ جسم کی حالت پہ سلا ہوا نہیں پہن سکتے آپ۔ اگر آپ قمیض کو بھی ایسے کر کے ڈال لیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہ کہ سفید کپڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرے رنگ کا بھی پہنا ہے، کسی بھی رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں، سفید زیادہ بہتر ہے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ سر اور چہرہ ڈھکا ہوا نہ ہو، اور خواتین کے لیے صرف چہرہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک، بالوں سے لے کر یہاں تک، اور کان کی لو سے کان، یہ ڈھکا ہوا نہ ہو، اور مردوں کے لیے دونوں ڈھکے ہوئے نہ ہوں۔ تیسری پابندی یہ ہے کہ آپ نے خوشبو نہیں لگانی، اور چوتھی پابندی یہ ہے کہ شکار نہیں کرنا۔ پانچویں پابندی یہ ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے۔ چھٹی پابندی یہ ہے کہ مکہ حدود حرم کے اندر یا کسی بھی حالت میں آپ نے کوئی پودا نہیں اکھاڑنا۔ اور ایک پابندی احناف نے لگائی ہے، تیل نہیں لگانا، کیونکہ تیل میں بھی کچھ نہ کچھ خوشبو کسی قسم کی ہوتی ہے۔ یہ تو احرام کی پابندیاں ہو گئیں۔ کچھ اور مسائل احرام کے آگے کرتے ہیں، لیکن احرام کس کو کہتے ہیں؟ اس چادر کو نہیں، احرام اس چادر کو نہیں کہتے، یہ احرام کی ایک ضرورت ہے۔ احرام کا مطلب عربی میں ہے اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام کر لینا، اپنے اوپر چند چیزوں کو آپ خود اپنے ارادے سے اللہ کے کہنے سے منع کر لیتے ہیں، جو عام دنوں میں جائز ہے۔ ایسے ہی جیسے روزے میں ہم 3 چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں جو عام دنوں میں حلال ہے، کھانا پینا اور بیوی کے قریب جانا۔ تو احرام کی پابندیوں میں بھی یہی ہم نے یہ چیزیں، اور ایک اور پابندی رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا صحبت کرنا یا شہوت کی باتیں کرنا بھی احرام میں منع ہے۔ لیکن جب تک آپ نے احرام کی نیت نہیں کی تو یہ چیزیں منع نہیں ہیں۔ نیت کا مطلب احرام میں آدمی داخل ہوتا ہے، احرام کی حالت میں، جیسے روزے کی حالت میں آدمی داخل ہوتا ہے دل کی نیت کرنے سے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ میں دل کے اندر نیت کرتا ہوں، چاہے میں زبان سے نہ بھی بولوں، کہ میں احرام کی حالت میں داخل ہو رہا ہوں۔ بعض کتابوں میں دعا بھی لکھی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ دعا حدیث میں نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھ کے نہیں پڑھنا، یہ دعا پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ دل کا ارادہ کیا میں احرام میں آ رہا ہوں بس۔ جب تک آپ نے چادر پہن لی اور ابھی آپ نے نیت احرام کی نہیں کی، آپ احرام میں نہیں ہیں۔ چنانچہ ابھی آپ بال کاٹ سکتے ہیں، میاں بیوی والے تعلقات کر سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ احرام کی نیت سے پہلے آپ اچھی طرح خوشبو لگا لیں۔ اور ایک اور بڑی کمال کی سنت یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تو ان کو میں نے یہاں کندھے پر خوشبو لگائی۔ تو بھئی اگر میاں بیوی ساتھ جا رہے ہیں تو بیوی آپ کو رخصت کر رہی ہے تو اس سے آپ کندھے پر خوشبو لگوا سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح بال وغیرہ کاٹنا، باقی چیزیں، ٹوپی پہننا، یہ آپ نے جب تک نیت نہیں کی آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ تکلف کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی احرام کی نیت نہیں کی ہوتی تو چادر کو یوں کر کے سر پہ ڈال لیتے ہیں۔ تو اس خواہ کے تکلف کی ضرورت نہیں، کیونکہ سر کھولنا کوئی گناہ نہیں ہے، یا نماز پڑھتے ہوئے بھی جیسے آپ نے پڑھنا ہے عام پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ بغیر ٹوپی پہنے بھی نماز پڑھی، اگرچہ اکثر آپ ٹوپی یا پگڑی پہن کر پڑھتے تھے، تو چونکہ آپ اس حالت میں آ گئے ہیں لہٰذا اب خواہ ٹوپی نہ پہنیں۔ اسی طرح بعض حضرات جب آپ اس حالت میں آئیں تو آپ کو پھر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو احرام کا منع ہو۔ مثلا لوگوں کے سامنے خوشبو نہ لگائیں، لوگوں کے سامنے، چاہے آپ حلال بھی ہو گئے، آپ نے حلق کرا لیا ہے، آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ اندازہ ہو کہ آپ احرام میں نہیں، کیونکہ لوگ سمجھیں گے احرام میں یہ کام کر رہے ہیں۔ بعض حضرات احرام میں حلق کرا لیتے ہیں، سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، یہ اس حیت کے خلاف ہے، اس وقت میں آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ان پابندیوں کا خیال کریں۔ چند ضروری مسائل، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بیلٹ پہن سکتے ہیں، بیلٹ بالکل پہن سکتے ہیں اگرچہ اس میں سٹچنگ ہو، کیونکہ سٹچنگ منع نہیں ہے۔ البتہ بیلٹ اس طرح نہ پہنیں کہ اگر بیلٹ کھولیں تو احرام نیچے گر جائے۔ بیلٹ آپ سامان رکھنے کے لیے پہنیں یا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنیں، سپورٹ اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ بٹن لگا سکتے ہیں، بٹن آپ احرام پہ لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوشبو کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ خوشبو ہر وہ چیز ہے جس کو لوگ عام طور پہ خوشبو یا فریگرنس سمجھتے ہوں۔ something which is considered a nice smell or fragrance، وہ کہلائے گی خوشبو یا طیب۔ عربی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب سے منع فرمایا۔ اگر آپ ویزلین کریم لگا رہے ہیں، نو ایشو۔ آپ نیویا کریم لگا رہے ہیں، پونڈ لگا رہے ہیں، اس میں خوشبو ہے۔
آپ پرفیوم لگا رہے ہیں اس میں مسئلہ ہے، آپ ٹوتھ پیسٹ ایسا لگا رہے ہیں جس سے بہت زیادہ خوشبو منہ سے آتی ہے وہ منع ہے، آپ نارمل خوشبو لگا رہے ہیں جس میں اسمیل تو ہے لیکن کوئی بہت زیادہ فریگرنس نہیں ہے، نارمل پلین سینسوڈائن، یا آپ بغیر خوشبو والے ٹوتھ پیسٹ بھی آتے ہیں وہ آپ لگا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ صابن اگر بغیر خوشبو والا لگا رہے ہیں جس میں ہلکی سی اسمیل ہے کوئی خاص خوشبو نہیں ہے تو منع نہیں۔ یہ ایک بڑا کثرت سے ہوتا ہے کہ لوگ صابن دھل کے لگا لیتے ہیں یا ہینڈ واش لگا لیتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اس میں علماء کرام کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے علماء کی یہ ہے کہ اس میں چھوٹا دم آئے گا، چھوٹے دم کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ چھوٹے دم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تقریباً 4.5 کلو گندم کے بقدر صدقہ کرنا ہے، جو 15-20 ریال بنتے ہیں، آپ نے 15-20 ریال دے دیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کا صدقہ پورا ہو جائے گا۔ دوسرے بعض علماء کے رائے اس سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی نیت ہاتھ صاف کرنے کی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تیز خوشبو نہیں آتی، خوشبو مقصد نہیں ہوتا۔ یہ دونوں رائے ہمارے سامنے ہمارے لیے ان میں گنجائش ہے۔ اسی طرح احرام میں یہ پابندی کہ اگر بال گر جائے تو کیا ہے، تو چند بال گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ نے خود بال کاٹنے نہیں ہیں۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بعض لوگ ہم شروع میں جاتے تھے وہ چہرے پہ ہاتھ نہیں لگاتے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، داڑھی پہ ہاتھ نہیں لگاتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چہرے سر پہ ہاتھ لگائیں۔ اسی طرح بعض مرد خواتین پوچھتے ہیں کہ ہم تکیے پر ہمارا منہ لگ جائے تو منہ کو ڈھانکنا منع ہے، تکیے کے ساتھ لگانا منع نہیں ہے، اگر سوتے میں آپ کا لگ گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح احرام میں نہانا جائز ہے، یہ پوری چادریں اتار کر نہانا جائز ہے، ان کو چینج کرنا جائز ہے۔ خواتین تو پورے کپڑے چینج کر سکتی ہیں، عبایا پہن سکتی ہیں، اتار سکتی ہیں، دوپٹہ محرموں کے سامنے اتار سکتی ہیں، اور خواتین ہر طرح کے جوتے بھی پہن سکتی ہیں۔ مردوں پر یہ پابندی ہے کہ مردوں نے جوتے نہیں پہننے بلکہ مردوں کی ہڈی کھلی ہونی چاہیے۔ تو یہ جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک، احناف کے نزدیک یہ جو ہڈی ہے پاؤں کے درمیان والی، اس سے اوپر کا پورا حصہ کھلا ہونا چاہیے، اس پہ اسٹریپ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو حنفی نہیں ہیں ان کے ہاں ٹخنے سے اوپر کھلا ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے اگر کچھ پہنا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ احرام کی پابندیوں کے بارے میں جو حدیث اصل ہے وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم میں روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبسوا القمص والعمائم ولا السراویل، کہ تم قمیص نہ پہنو، عمامہ نہ پہنو، شلوار نہ پہنو، برنس نہ پہنو جو پورا ایک گاؤن ہوتا ہے، اور جوتا نہ پہنو، الا چپل پہنو، الا یہ کہ کسی کو چپل نہ ملے تو وہ جوتے کو پاؤں کے نیچے سے کاٹ لے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عورت نقاب نہ کرے یعنی منہ کو نہ ڈھکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تلبسوا القفازین، عورت گلوز نہ پہنے۔ خواتین کے لیے ایک اور تنبیہ ضروری، چہرے کے اوپر کپڑا لگانا منع ہے لیکن پردہ ساقط نہیں ہوا، پردہ ضروری ہے، خواتین کو چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد روایت ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے سامنے جب مرد حاجی آتے تھے ہم اپنے چہرے کے آگے دوپٹہ کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح صفوان بن عسال کی حدیث میں ہے کہ وہ جو لمبا بڑا دلچسپ قصہ ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پورے قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، تو صفوان آئے اور انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت عائشہ کو اکیلے بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فخمرت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اور علامہ قرطبی نے دیگر مفسرین نے کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کے پردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرے کو ڈھانپ کے رکھیں، تو آپ یا تو کوئی ہیٹ لگا کے آگے کچھ کپڑا جھکا لیں یا تھوڑا سا گھونگھٹ جھکا لیں، یا جب ضرورت ہو کپڑا آگے کر لیں، پورا چہرہ تو آپ بند نہیں کر سکتے۔ البتہ اس میں مردوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ نامحرم خواتین کی طرف نہ دیکھیں، خواتین چہرے کو جتنا ہو سکتا ہے ایک حد تک چہرے کو چھوئے بغیر چھپا کے رکھیں۔ احرام کی نیت کے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں احرام کی نیت کے لیے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں، غیر ثابت شدہ الفاظ کو ثابت سمجھ کے پڑھنا بھی غلط ہے۔ احرام کی نیت ایسے ہی جیسے روزے کی نیت ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں احرام میں آتا ہوں، اور پھر حدیث میں بولنا ہے لبیک عمرۃ، اگر عمرے کی نیت ہے۔